بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو مسئلہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کافر جیسا کہنا، یعنی کسی کو یہودی کہنا، یہودی جیسا کہنا، سکھ کہنا، ہندو کہنا، ابو جہل کہنا، اس کی طرح کہنا، اس طرح اس کا شرعن حکم کیا ہے؟ یہاں دو باتیں، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ کسی کو کافر کہنا، ابو جہل کہنا، دوسرا ہو گیا کافر کی طرح کہنا، ابو جہل کی طرح کہنا۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں تین صورتیں سامنے آئیں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی خاص وصف میں، صفت میں جو کسی خاص کافر کی ہے یا کفار کی صفت عامہ ہے، عام صفت ہے، وہ اگر کسی مسلمان میں کوئی آدمی دیکھ رہا ہے تو کافروں کے ساتھ اس کو تشبیہ دے رہا ہے۔ مثلا کافر نماز نہیں پڑھتے تو کسی بے نمازی کو دیکھ کر کے تو کافروں جیسا ہے، تو کافر جیسا ہے، یا تو کافر ہے، اس طرح کی بات کر دی اس نے۔ تو مطلب یہ کہ اس نماز نہ پڑھنے کی صفت میں کی وجہ سے اس کو یہ بات کہی ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے اگر واقعی اس کے اندر نماز نہ پڑھنے والی صفت موجود ہے اور اس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے، اگرچہ اس طرح کے جملے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن کر دیا ہے اس تشبیہ کی بنا پر، تو اب اس پر کسی قسم کا حکم نہیں لگے گا، تاہم اس طرح کے جملے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا حدیث میں دیکھ لیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نماز چھوڑے جان بوجھ کر، فقد کفر، اس نے کفر کیا، یعنی کافروں جیسا کام کیا۔ اسی طرح حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، استطاعت والے پر حج ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو کفر کرے، کفر کا مطلب کیا ہے کہ جان بوجھ کر حج فرض ہے اور حج نہیں کر رہا تو کافروں جیسا کام کر رہا ہے۔ تو یہ تو ایک خاص صفت کے اندر تشبیہ دی جا رہی ہے نا اس کو، تو یہ معاملہ اور ہے۔ تو اب اس نے تو ظاہر بات ہے اس معاملے میں بالکل درست کہا ہے، اگرچہ درست کہا ہے لیکن چونکہ عام طور پر اس سے شبہات معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں تو اس طرح کے جملے استعمال نہ کیے جائیں، بہتر یہی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اس شخص کو کافر تو نہیں جان رہا کہ کافر کہہ رہا ہے، کافر کی طرح کہہ رہا ہے، لیکن اپنا غصہ نکال رہا ہے، گویا گالی کے طور پر برا بلا کہہ رہا ہے، اس کو اپنی اندر کی بڑاس نکال رہا ہے صرف، تو اس صورت میں یہ شخص کہنے والا گناہگار ہوگا، اور یہ قابل تعزیر بھی ہے کہ اس کو تھوڑی، یعنی اس کی تنبیہ اور سزا بھی اس کی ہونی چاہیے، یہ گناہگار شخص ہے، کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو کافر سمجھ رہا ہے باقاعدہ عقیدتاً، اور اس کو کافر کہہ رہا ہے حالانکہ وہ مسلمان ہے، تو اس طرح پھر کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ یہ تین الگ الگ باتیں ہو جائیں گی یہاں پر۔ اب روایتیں دیکھ لیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں سباب المسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ ہے بڑا، وقتال کفر، اور اس کا قتل کرنا تو سرے سے کفر بنتا ہے۔ اچھا، یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں۔ حضرت اسی طرح جو ہے صحیح بخاری میں دوسری روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی دوسرے کو فاسق کہا، کافر کہا، تو اگر وہ فاسق اور کافر نہیں ہے تو پھر یہ بات کہاں لوٹ آتی ہے؟ کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اسی طرح کسی کو اللہ کا دشمن کہنا، کسی پر لعنت کرنا، اس کا بھی یہ روایات میں سنن نبی داؤد میں، مسلم، صحیح مسلم کے اندر یہ روایات باقاعدہ موجود ہیں اس حوالے سے۔ تو احتیاط کے ساتھ زبان چلانی چاہیے، لعنت کے حوالے سے یا اللہ کا دشمن کہنے کے حوالے سے یا کفر کی نسبت کرنے کے حوالے سے، یہ تین قول خاص طور پر جو میں نے بیان کر دی ہے، تین صورتیں ہیں۔ اور اب یہاں پر حد قذف کے حوالے سے دیکھ لیں، اگر کسی نے کسی کو کہا تو زانی ہے، یا جو یہ کہا کہ تو حرامی ہے، اس طرح کے لفظ استعمال کیے، تو ظاہر بات ہے انسان کے اندر یہ دو صفتیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی آدمی مثلا بدکاری کرنے والا زناکار ہو، یا کوئی جو ہے حرام نسل سے اس ترتیب سے پیدا ہو، تو اب اگر وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتا اس دعوے کو تو اس پر حد قذف 80 کوڑے لگیں گے۔ لیکن اگر کسی نے دوسرے کو یوں کہا اے یا حمار، اے گدے، یا اے گدے کی اولاد، اب ظاہر بات ہے انسان نہ گدھا ہو سکتا ہے نہ گدے کی اولاد ہو سکتی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا چیز، تو یہ وصف اس کے اندر پایا جانا، لیکن چونکہ کہا تو اس نے غلط ہے نا، تو اب اس پر حد قذف تو نہیں لگے گی، البتہ اس پر تعزیر لگے گی، جو مناسب سزا ہوگی قاضی اس کو دے گا۔ البتہ بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا عالم مقتدر حیثیت والا معاشرے کے اندر، اس کو اگر کسی نے گدھا وغیرہ اس قسم کی بات بھی کہی ہے تو یہ اس کی عزت چونکہ سب سے نمایاں ہوتی ہے، تو اس پر یہ چھوٹا سا دبا بھی بڑا دبا، بڑا داغ شمار ہوتا ہے بدنامی کے لیے، تو اس لیے ایسے شخص کے کہنے والے کو بھی، اس طرح کے کہنے والے کو بھی حد قذف اس پر لگ سکتی ہے۔ یا آخر میں ایک بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی مقتدر مذہبی شخصیت ہے، خاص کر پاکستان کے اندر بہت بڑی مقتدر شخصیت ہے، اور ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسری سیاسی پارٹی کے سربراہ کے اوپر یہودی ہونے کا الزام لگاتے رہتے ہیں، یہودی ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ اب کوئی بھی ہے، کسی پر بھی ہے، میں صرف سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آج تک یہ بات کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا کہ انہوں نے اپنے کسی بیان کے اندر بھی مذہبی پیشوا نے، قداور شخصیت نے اس دوسری پارٹی کے سربراہ کو یہودی کہا ہو، یہودی کہا ہو یا یہودی جیسا کہا ہو، یہ نہیں کہا ہو، بلکہ وہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب یہودیوں کا ایجنٹ کہنا یہ اور چیز ہے، یہودی کہنا، یہودی کی طرح کہنا، یہ مسئلہ اور طرح کا ہے۔ اب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ یہودی ایجنٹ کیوں کہتے ہیں، تو وہ آگے سے اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، تحفظات پیش کرتے ہیں کہ ایک کٹر اسرائیلی دوست یہودی، اس کو جا کے مہر کے الیکشن میں ایک شخص کا سپورٹ کرنا، ایک مسلمان پاکستانی کے مقابلے میں کمپین چلانا، کئی مہینوں تک تقریریں کرنا اس کے حق میں، اور جو ہے اسی طرح جو ہے ان کا یہودیوں کا داماد بن جانا، اور اپنی اولاد کو تاحال یہود کے ہی رحم و کرم پر ان کے پاس چھوڑ دینا، اسرائیلی جہازوں کا آنا، یا اس کی حکومت میں جو ہے وزیروں اور مشیروں کا اسرائیلی گن گانا اور ان کے درود پڑھنا اور ان کی تائید کرنا اور ان کو تسلیم کرنے کی باتیں کرنا، اور قادیانی جو ان کے جگری یار ہیں یہودیوں کے، ان کے جو ہے پیشگی، ان کو جو ہے تسلیاں دینا اور ان کے پاس پیشگی تسلیاں وفد بھیجنا پہلے سے، اور اس طرح کے جو ہے راہداریوں کے سلسلے قائم کرنا، مندر اور گرجے وغیرہ اس طرح کی ترتیبات، یہ چیزیں چند ایسی ہیں، اور خاص کر قانون ختم نبوت، قانون ناموس رسالت کے حوالے سے جو ہے وقتاً فوقتاً اس کو زیر باس لانا ان قانونوں کو اس حوالے سے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے لوگوں کو تحفظات تو پیدا ہوتے ہیں نا، اندیشے تو سامنے آتے ہیں۔ تو اب اس کا لحاظ کر کے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، فلاں کا ایجنٹ ہے، تو یہ چیزیں تو معاشرے میں اپنے تحفظات محفوظ کرنا ہر ایک کو حق حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال آگے حقائق کیا ہوتے ہیں وہ وقت خود بتاتا ہے، ہر صاحب عقل، صاحب دانش اس کو دیکھتا رہتا ہے، جانتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔